إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک مختصر ایک آیت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ ہمدردی کا، الفت کا، محبت کا، ادب کا معاملہ کریں، اور ان کی نافرمانی اور ان کی توہین اور ان کی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا احسان کرے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور ان کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کے احسان کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے ساتھ ان کے حقوق کو جوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا مقام اور بڑا اونچا مرتبہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں موجود تھے، میں اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی نیند لگ گئی، آپ سو گئے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں آپ اٹھے اور آپ بہت ہی زیادہ مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے بڑے آثار تھے۔ ہم نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، فدا ہوں آپ پر۔ آپ سو رہے تھے، اچانک ہنستے ہوئے کیوں اٹھ پڑے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ فنمت فرأیتنی فی الجنہ سمعت قاریًا یقرأ القرآن۔ عائشہ تمہیں پتا نہیں ہے، میں سو رہا تھا، میرے رب نے میرے جنت کی زیارت کرائی، دکھلایا، سارا پردہ ہٹا دیا، اور جنت کے اندر میں نے دیکھا سمعت قاریًا یقرأ القرآن، ایک کوئی بہترین قاری ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت قرآن اور اس کی بہترین قرات پورے جنت کے اندر سنی جا رہی ہے۔ میں نے کہا فمن ھذا، اے لوگوں ذرا بتاؤ یہ اتنی بہترین آواز اور کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جائے؟ تو فقیل علی، ہمیں کہا گیا کہ یہ کوئی فرشتہ اور کوئی جن نہیں ہے، یہ کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہے، یہ آپ کے مدینے کے فلاں گلی کے اندر رہنے والا آپ کا ایک نوجوان امتی ہے جس کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کی تلاوت قرآن وہ اپنے گھر میں مدینے کے گلیوں میں کرتا ہے، اور اس کی تلاوت قرآن پوری جنت میں سنی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کس بنا پر؟ بتایا گیا وہ ابر الناس بامہ، اس وقت آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار اور ماں کا خدمت گزار یہ نوجوان غریب انسان ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكُمُ الْبِرُّ وَكَذَلِكُمُ الْبِرُّ وَكَذَلِكُمُ الْبِرُّ، اے قیامت تک آنے والے ہمارے امتیوں، یہ فضیلت صرف حارثہ کو حاصل نہیں ہے، جو انسان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اللہ رب العالمین اس کو یہی عزت عطا کریں گے۔
اللہ ہم سب کو ماں باپ کو وفادار فرما بردار خدمت گزار بنائے۔ کمال کی بات یہ ہے نبی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی کہتے ہیں کہ میں راستہ پکڑ کے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص نبی علیہ السلام کو راستہ روک کر کے کھڑا ہے اور آپ کے موڈھے پر کندھے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے ہلاتا ہے اور آپ کو کچھ تاکید کر رہا ہے۔ میں نے بہت دیر تک انتظار کیا لیکن وہ انسان ہٹتا نہیں، آپ اس سے فارغ نہیں ہوتے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں واپس چلا گیا کہ کیسا انسان ہے، نبی کو اس طرح سے تکلیف دے رہا ہے اور اس طرح سے کھڑا کر رکھا ہے اتنی دیر سے۔ کہا میں چلا گیا، لیکن دوسرے دن جب آیا تو اللہ رسول نے فرمایا حارثہ تم نظر آئے تھے کیوں واپس چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں آیا تھا کہ آپ سے سلام کروں، آپ کا دیدار کروں، آپ کے پاس بیٹھوں، لیکن وہ پتا نہیں کون انسان تھا جس نے آپ کو اس طرح سے پکڑ رکھا ہے، نہ بیٹھتا ہے نہ آپ کو بیٹھنے دیتا ہے، نہ وہ جاتا ہے نہ آپ کو چھوڑتا ہے، آپ کو کھڑا کر کے آپ کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں واپس چلا گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھے؟ کہا لا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا بے ادب انسان تھا جس نے راستے میں آپ کو اس طرح سے کھڑا کر کے تکلیف دیا۔ آپ مسکرا اٹھے، فرمایا حارثہ وہ انسان نہیں تھے، فضا کا جبرائیل امین، وہ اللہ کے محبوب فرشتے جبرائیل امین تھے کھڑے ہمارے پاس۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ بس اتنی دیر تک کھڑے رہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رسول نے فرمایا کہ اے حارثہ یاد رکھو تم لو تقدمتا، اگر چند قدم آگے بڑھ کر کے تم سلام کیے ہوتے تو جبرائیل امین کہہ رہے تھے لو تقدم الیہ فسلم علیہ لا رددتہ، کیا بتائیں اے ہمارے نبی یہ آپ کا امتی نوجوان جو مدینے کے اندر سب سے بڑا اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، اگر یہ چند قدم آگے بڑھ کے سلام کرتا تو اللہ کی قسم میں جبرائیل بھی اس کے سلام کا جواب دیتا۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ماں باپ جس کے زندہ ہیں غنیمت سمجھے خدمت گزاری کرتا رہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آج انسان ہمارے اور آپ کے اولاد کا یا ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، آج ایک موبائل نے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں نے ہمیں گھر میں رہ کر کے بھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں دیتی ہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے ان سے کچھ سیکھنا، ان سے کچھ سمجھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا آج نوجوانوں کو اور بچوں کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کچھ ان کی ساری دنیا موبائل میں آ چکی ہے۔ میرے بھائی کتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہیں اور کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہیں۔ کاش اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان سے کچھ سیکھتے، ان کی کچھ خدمت کرتے اور ان کے متعلق اور ان سے کچھ اچھی باتیں سنتے تو بڑا اجر و ثواب ملتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، حسن بصری کہتے ہیں آنے کے بعد کہا یا حسن البصری اے امام محترم، ہماری والدہ کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہم رات کا کھانا اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں۔ ہماری والدہ انتظار کرتی ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ رات کا کھانا ہم دن میں تو کہیں بھی رہتے ہیں لیکن رات کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھائیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں بہت ساری مشغولیات ضروریات ہوتی ہے لیکن ماں کی خواہش سے تمنا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ نے کہا سن لے فتقعدها على مائدتها معها، اگر تم اپنی ماں کی دلجوئی کے لیے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کام کو سمیٹو، اپنے نفس کو تیا آمادہ کرو، اگر تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لو، دسترخوان پر کچھ اس کی خدمت کر لو اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس سے پیار بھرے انداز سے ماں کو پکار کے ماں کہہ دو، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں تمہارا یہ بیٹھنا افضل من حجۃ تحجها تطوعا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کے پاس بیٹھ کر کے اس کے ساتھ کھا پی لینا، اچھا بات کر لینا، نفلی حج کرنے سے بڑا ثواب اللہ تجھے ایک روزانہ دے دے گا۔
دو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو الہ العالمین اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی بھلائی اچھا رویہ بہترین سلوک اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقمان حکیم نے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اور کہا تھا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اے میرے پیارے بیٹے جب تک زندہ رہنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی صحبت رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بہترین معاملہ اختیار کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی بڑی تاکید کی کہ انسان اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ فالتو وقت اپنے دوست احباب اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد دوست احباب کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو اور ماں باپ کی دعائیں لے۔ نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے میرے بندے ہمیشہ اپنے والدین سے بات کرنا تو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم و تعظیم کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم دوستو، جن کے ماں باپ قید حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے ساتھ تو ابھی آپ نے سنا وقت لگانا، بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا کتنا بڑا اجر ثواب ہے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے کچھ کھا لینا، ان کی عزت افزائی کر دینا، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لینا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ کہتے ہیں نفلی حج کرنے سے بڑا اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ ایک بڑے امام تابعی کا ایک قول ہے جو سینکڑوں صحابہ کرام کے شاگرد تھے لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کم سے کم دو چیزیں یاد رکھو۔ نمبر ایک، اللہ رب ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، دعائے مغفرت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیشہ ان کے حق میں دعا کیا کریں، کبھی اپنے دعاؤں میں نہ بھولیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین کے وفات کے بعد بھی ان کا کچھ حق ہمارے اوپر ہے؟ تو 5 حقوق بیان کیا آپ نے، ان میں سے ایک تھا جب اپنے لیے دعا کرو تو اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا۔ کبھی اپنے والدین کو ایسا نہ ہو زندگی میں کہ اپنے لیے دعا مانگ لو اور والدین کو بھول جاؤ۔ رب اغفر لی ولوالدی، آپ ذرا دیکھیں قرآن پاک کے اندر اپنے ساتھ اپنے مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ والدین کے دعا کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے کہ ان کے حق میں ان کے رشتے ناتوں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں رکھا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں، سنن ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے حساب کتاب ختم ہوا، جا اپنی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ جنت میں جائے گا، بہت جہاں رکنا چاہے گا، اللہ فرمائیں گے اور اوپر جا، اور اوپر جا، اور اوپر جا۔ انسان 1-2 مرتبہ ٹھہرا، اب اللہ رب العالمین کہتے چڑھتا جا، تو بہت بلند و بالا جگہ پہ چڑھ گیا، بہت اوپر چلا گیا، جنت میں گیا تو اللہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا تھا کہ مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام و مرتبہ مل جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ یہ تو کہیں کچھ گڑبڑی تو نہیں ہو گئی ہے، میرے حساب سے جہاں میں پہلی مرتبہ رکا تھا وہی ہماری جنت ہے، لیکن آپ ہم کو اوپر چڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے اوپر لا کے آپ نے جنت دے دی، تو کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے صدقتا، صحیح کہا کہ تو نے پہلی مرتبہ جہاں رکنے کا ارادہ کیا تھا، تیرے زندگی میں تیرے نیک اعمال کی بنا پر تو اسی جنت کا مستحق تھا، لیکن تو نے اولاد کی صحیح تربیت کی تھی، اور تیرے مرنے کے بعد ساری زندگی تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں مغفرت کرتی تھی، اسی لیے کہا اللہ فرمائے گا ھذا باستغفار ولدک لک، تو عمل کر کے آ گیا تھا لیکن اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑا تھا، تیری اولاد تیرے حق میں دعا اور دعائے مغفرت جو کرتی تھی، اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اتنا اونچا مقام تجھے جنت میں مل گیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کر کے توفیق دے کہ اور دنیا سے جائیں تو ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو شفا کلی عطا فرما. ہر مریض ہر پریشان مسلمان اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے, اسے صحت اور عافیت عطا فرما. اور یہ بلا اور یہ آفت جو آئی ہے اللہ رب العالمین جلد از جلد اس کو امت مسلمہ سے اٹھا دے اور امن و امان اور صحت اور عافیت کا ماحول عطا کر دے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ملک وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور حفاظت اور عافیت میں رکھ. الہ العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے, امت کی بھلا ہے, قوم کی خیر ہے. ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا غضب آپ کی ناراضگی ہے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے. الہ العالمین ان حضرات سے اچھے کام لے جس میں امت کا قوم کا سب کی خیر ہو اور ان تمام ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر ملک کے مسلم ملکوں کو بلا اور آفتوں سے بچا کر کے صحت اور عافیت وہاں کے باشندوں کو عطا فرما اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں امن و امان قائم کر دے. اور جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.